الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے ادائیگی جمعۃ المبارک کے لیے ہم سب مسجد میں حاضر ہیں۔ اسلامی سال کا 10واں مہینہ شوال المکرم جاری ہے۔ اسلامی سال کے اس 10ویں مہینے میں اسلام کی تاریخ کا
ایک اہم غزوہ جسے غزوہ احد کہتے ہیں وہ شوال المکرم کی 15 تاریخ کو پیش آیا۔ رمضان المبارک میں 17 تاریخ کو سن 2 ہجری میں مقام بدر پر حق اور باطل کا پہلا معرکہ ہوا۔ اس غزوہ بدر میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن اور معرکۃ الاعراج جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی، اور اس غزوہ بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے اور 70 کافر غزوہ بدر میں مارے گئے۔ ان میں سے اہل مکہ کے نامور رؤسائے مکہ، جن میں ابو جہل اور عتبہ اور ان کے ساتھ آنے والے دیگر رؤساء تھے، وہ غزوہ بدر میں قتل ہوئے اور مارے گئے۔ اس غزوہ کے بعد پورے عرب پر اسلام کی فتح کے دور رس نتائج مرتب ہوئے اور عالم کفر پر اسلام اور اہل اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ مکہ شریف میں کوئی ایسا گھر باقی نہ بچا تھا جس کا کوئی فرد بدر میں قتل نہ ہوا۔ اہل مکہ نے انتقام لینے کے لیے مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا اور اس کے لیے پوری تیاری کی۔ 1 سال کی بھرپور تیاری کے بعد سن 3 ہجری میں 3000 کا لشکر لے کر ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سامان جنگ کی بحرات تھی اور اس مرتبہ وہ عورتوں کو، خواتین کو بھی ساتھ لے کر آئے، چونکہ جم کر لڑنے اور مقابلہ کرنے اور بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کا ارادہ تھا۔ پوری تیاری کے ساتھ مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے یہ لوگ روانہ ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ اور کفار مکہ نے مکمل تیاری کے ساتھ مدینہ شریف پر حملے کا ارادہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں وہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو چکے ہیں اور مدینہ شریف کی طرف ان کی پیش قدمی جو ہے جاری ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور مجلس مشاورت قائم کی، سب سے مشورہ کیا کہ بتائیے ان حالات میں ہمیں کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے، اور ان کی جو لشکر کشی ہے
اور بدر کے انتقام کا جو نعرہ ہے، اس حوالے سے ہر ایک اپنی اپنی رائے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ارادہ اور رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ منورہ میں ہی قیام کریں اور ٹھہریں۔ اگر کفار مکہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوتے ہیں تو شہر کے اندر رہ کر اس کا دفاع کیا جائے۔ وہ صحابہ کرام جو بدر کے بعد ایمان لائے تھے، وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ بعد میں ایمان لائے۔ ان میں غالب اکثریت نوجوان صحابہ کرام کی تھی، جن کے اندر جذبہ شوق شہادت اعلیٰ درجے میں موجود تھا۔ تو انہوں نے رائے دی اور تجویز دی کہ ہماری رائے اور ہمارا مشورہ اور ہماری تجویز یہ ہے کہ اگر مدینہ شریف کے اندر رہ کر ہم مقابلہ کریں گے تو دشمن ہمیں کمزور سمجھے گا، اس لیے ہمیں شہر مدینہ منورہ سے باہر نکل کر دفاع بھی کرنا چاہیے اور ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوان صحابہ کرام کے جذبات کو دیکھتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ان کی رائے سے حضور متفق ہو گئے۔ 1000 کے قریب حضور کی معیت میں افراد تھے اور یہ احد کی طرف روانہ ہوئے۔ احد ایک مقام ہے مدینہ منورہ میں، ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس پہاڑ کو جبل احد کا نام دیا گیا۔ اس جبل احد کے دامن میں اہل مکہ کا لشکر جو ہے وہ پہنچ چکا تھا، لہذا اس طرف روانگی ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام کی معیت میں 1000 افراد تھے، لیکن جو بدر میں کیفیت تھی وہی کیفیت جو ہے وہ احد کے اندر تھی کہ سامان جنگ کی کمی تھی۔ وہاں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کفار کا لشکر 3 گنا زیادہ تھا، اور غزوہ احد کے اندر مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ کفار کا لشکر تھا۔ 5 گنا تک یہ تعداد بڑھی، اور احد کے میدان میں مسلمانوں سے 5 گنا زیادہ کفار کا لشکر تھا۔ 1000 آدمی جب احد کے میدان میں پہنچا، ان میں سے منافقوں کا جو رئیس تھا، منافقوں کا سردار تھا، رمضان المبارک کے دروس قرآن میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ ان منافقین کا سردار جو تھا ابن ابی، جب حضور احد میں پہنچے تو یہ کلمہ بھی پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن اندر سے حضور کو نہیں مانتا تھا، حضور کی مخالفت کرتا تھا، عداوت و دشمنی میں رہتا تھا۔ 300 منافق تھے، 1000 کا لشکر ہے، جن میں 300 منافق ابن ابی کے ساتھ تھے۔ عین موقع کے اوپر میدان میں پہنچ کر اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں مانی، یہ کل کے چھوکروں کی حضور نے بات مانی ہے، میری بات کو اہمیت نہیں دی، میری بات مانی نہیں گئی، اس لیے میں واپس جاتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین 300 آدمیوں کو لے کر احد کے میدان سے واپس چلا گیا۔ منافقین یہاں بھی بے نقاب ہوئے اور عین موقع پر
میدان جنگ میں حضور کو چھوڑ کر یہ چلا گیا۔ 300 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ مدینہ منورہ کے 2 قبیلے تھے اور دونوں قبیلے دل و جان سے نبی کریم علیہ السلام کے فدائی تھے، لیکن کچھ بشری تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ 1000 آدمیوں سے 300 آدمی جب نکل کر الگ ہو کے واپس چلا جائے تو ان دونوں قبیلوں کے دلوں پر کچھ اثر ہو گیا۔ یہ 300 آدمی چھوڑ گئے ہیں تو پیچھے ہم 700 رہ گئے اور ہم سے 5 گنا دشمن ہے، تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ ان کے دل پر بھی کچھ منفی اثرات مرتب ہوئے۔ سورہ آل عمران میں قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر جو تھوڑی سی کجی آئی، ہم نے انہیں استقامت دی، ان کے دل کو تقویت بخشی اور یہ پھر سنبھل گئے۔ انہوں نے کہا کہ جیسا کیسا بھی حالات ہوں گے ہم حضور کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا سورہ آل عمران کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ یہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی، جب حضور کا کلمہ پڑا ہے تو پھر حضور کا ساتھ ہم کیوں چھوڑیں۔ مدینہ منورہ میں ایک راہب تھا۔ راہب ایسا شخص جو کہ دنیا ترک کر کے وہ یہ سمجھے کہ میں بس اب ایسی زندگی گزاروں گا، دنیا سے الگ تھلگ ہو کر عبادت کروں گا، اور جو بھی تصور اس کے ذہن میں تھا۔ اس شخص کا نام ابو عامر تھا۔ حضور کی ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے وہ لوگوں کو بتایا کرتا تھا کہ پہلی آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزماں کا ذکر ہے، اور وہ ان قریب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آئیں گے۔ وہ حضور کی قصیدہ خوانی کرتا، حضور کی شان بیان کرتا، اور اس کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی وہ تشریف لائیں گے میں ان پر ایمان لے آؤں گا۔ لیکن جیسے ہی حضور ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لائے تو اچانک وہ بدل گیا، اور وہ نبی کریم علیہ السلام سے حسد پیدا ہوا۔ جو کل تعریفیں کر رہا تھا، جان فدا کرنے کے لیے تیار تھا، کلمہ پڑھنے ایمان لانے پر رضامند تھا، وہ ایسا بگڑا کہ حسد کا شکار ہو کر وہ بھی حضور کا دشمن بن گیا۔ اور اتنا حسد اس کے اندر پیدا ہوا کہ اس نے کہا کہ میں شہر چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہوں، یہاں میری دال نہیں گلتی۔ اب ابو عامر، اس نے جب دیکھا کہ قریش مکہ آئے ہیں، لشکر لے کے آئے ہیں، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ارادہ کر کے آئے، تو اس نے اپنے ساتھ 50-60 حواری جمع کیے ہوئے تھے۔ ہر آدمی خاص سچا ہو یا جھوٹا ہو، جب وہ نکلتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے حامی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ اس کے اتنے فالوور ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں کہ فالوور تو اس کے بھی تھے۔ جیسے مرزا قادیانی کانا تھا دجال، اس کے بھی فالوور اب بھی ہیں جو اس کے نبی مانتے ہیں۔ تو دور حاضر میں کئی فتنے ایسے ہیں تو نیا فتنہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی نوجوان نسل متاثر ہو رہی، ادھر جا رہی، تو جائے ادھر، 2 ہی راستے ہیں، تیسرا تو راستہ ہی کوئی بھائی، جو جاتا ہے جائے۔ کہ حضور کو ظاہری حیات طیبہ 1000 آدمی لے کے حضور نکلے تھے تو 300 منافق تو حضور کو چھوڑ کر احد میں چلے گئے تھے۔ آج بھی کوئی بے ایمان جاتا ہے تو دفع ہو، اس کے جانے سے کوئی فرق پڑتا ہر دور میں۔ یہ تو حضور کی ظاہری حیات طیبہ کا دور۔
نمازی بھی تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، لیکن احد میں حضور کو چھوڑ گیا، اور اکیلا نہیں چھوڑا حضور کو، 300 نال حواری بھی تھے۔ اور اسی طرح ابو عامر جو ہے اس نے 50-60 آدمی جمع کر لیے، ادھر ادھر سے گھیر گار کے، کہانیاں سنا سنا کر انہیں اکٹھا کر لیا۔ وہ قریش مکہ کے لشکر میں شامل ہو گیا حضور کے خلاف لڑنے کے لیے۔ تو مسلمانوں کی تعداد صرف احد کے اندر کتنی رہ گئی؟ 700، 5 گنا زیادہ کفار کا لشکر تھا۔ اور ان کا جو لشکر لے کر آنے والا کمانڈر ان چیف تھا وہ ابو سفیان تھا، اور اس کی بیوی جو ہے وہ ہند تھی۔ انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ ہم نے بدر میں اپنے مارے جانے والے مقتولین کا بدلہ لینا ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی گھر مکہ شریف میں ایسا نہیں بچا تھا جس کا کوئی آدمی بدر میں قتل نہ ہوا، لہذا ہر گھر نے حصہ دیا، چندہ دیا، سامان جنگ کے لیے تعاون کیا، اور وہ لے کر کے احد کے میدان میں جمع ہو گئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی معیت میں 700 جانثار صحابہ کرام تھے، 5 گنا لشکر سے مقابلہ۔ تو سب سے پہلے کفار کے لشکر سے مبارزت کی گئی کہ ہے کوئی ہمارے مقابلے میں آنے والا۔ جیسے بدر کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میدان میں نکلے تھے اور مقابلہ کیا تھا، اسی طرح احد کے میدان میں بھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، عبداللہ بن جاحش، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، جلیل القدر صحابہ میدان میں نکلے، اور بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی، گھمسان کا مارکا ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کہ حضرت علی کے مقابلے میں جو مد مقابل تھا، آپ نے ایک تلوار سے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ اور ادھر جبل احد کے بالکل دوسری طرف ایک بلند ٹیلہ تھا جس کو آج بھی زیارت کرنے والے زائرین مدینہ منورہ جبل رمات کے نام سے جانتے ہیں۔ اس ٹیلے کے اوپر حضور نے 50 تیر انداز کھڑے کیے، کیونکہ اس طرف ایک درہ تھا جہاں سے دشمن حملہ کر سکتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی پوزیشن میں 50 تیر انداز وہاں متعین کیے، مقرر کیے، اور حضور نے حکم دیا کہ جیسے بھی حالات ہوں اور جو بھی صورتحال ہو، تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ 50 تیر انداز وہاں کھڑے کیے، بڑی مارکا آرائی ہوئی، کفار اپنا سامان جنگ میدان میں چھوڑ کر بھاگنے لگے، اور مسلمان ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ میدان چھوڑ کر کفار بھاگنے لگے۔ یہ جو درے کے اوپر 50 آدمی تھے، اور ظاہر بات ہے کہ ان کا ایک کمانڈر حضور نے مقرر کیا تھا، علاقائی کمانڈر جسے کہہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ مسلمانوں کے ہاتھ میدان آ رہا ہے، کفار بھاگ رہے ہیں، لہذا ہمیں نیچے اتر کر مال غنیمت جو ہے وہ جمع کرنا چاہیے۔ اور یہ درہ چھوڑ کر 35 افراد جو ہیں وہ نیچے اتر آئے، 15 افراد جو ہیں وہ اوپر کھڑے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جاتے، حضور نے یہاں کھڑے رہنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اب ہم تو نہیں نیچے اتریں گے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور جو 35 اترے تھے انہوں نے کہا کہ چونکہ حضور کا یہ مدعا تھا، اب تو فتح ہو گئی، لہذا اب خطرہ ٹل گیا، لہذا ہمیں نیچے اترنا چاہیے۔ بڑی گھمسان کی لڑائی، اور مسلمانوں کے ہاتھ میدان آ گیا۔
لیکن خالد بن ولید جو مسلمان نہیں تھے ابھی غزوہ احد میں، وہ قریش مکہ کی طرف سے آئے تھے، اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے، حضور کے صحابی بن گئے۔ لیکن غزوہ احد میں معاملہ یہ تھا کہ وہ مسلمان نہیں تھے، خالد بن ولید بھی ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے 3 مرتبہ حملہ کرنے کی کوشش کی اس درے سے، لیکن وہ جو 50 تیر انداز تھے وہ اوپر سے تیر برساتے تھے تو یہ واپس مڑ جاتے تھے۔ لیکن جب درہ خالی ہو گیا، 35 افراد نیچے اتر گئے اور اوپر 15 آدمی کھڑے تھے، اب انہوں نے دیکھا کہ درہ خالی ہے، تو خالد بن ولید نے صفوں کو ترتیب دیا اور بڑے منظم انداز میں عقب کی پیچھے کی طرف سے حملہ کیا۔ مسلمانوں کا رخ ادھر تھا جبل احد کی طرف، پیچھے سے اتنا زوردار حملہ ہوا کہ بے خبری میں حملہ ہو گیا، اور جب حملہ ہوا تو بھگدڑ مچ گئی، کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مسلمان کون ہے کافر کون ہے۔ اس قدر افراتفری مچی، بلکہ اس دوران ایک بڑا ہی دل خراش واقعہ پیش آیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ نے اکثر بیانات میں ان کا نام سنا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ ان کے والد جو حضرت یمان تھے وہ بھی حضور کے صحابی تھے رضی اللہ عنہ۔ اب 200 کافر ہو، ایک درمیان میں حضور کا صحابی، 200-250 کفار، اور پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، افراتفری مچ گئی، بھگدڑ مچ گئی، اور کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کون کدھر سے آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے۔ اسی دوران حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد جو ہیں حضرت یمان، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، مسلمانوں کے ہاتھوں، کیونکہ پہچان نہ رہی، افراتفری مچ گئی۔ حضرت حذیفہ نے بڑا اونچی آواز میں کہا کہ بھائی یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں، حضور کے صحابی ہیں حضرت یمان۔ لیکن جب بگدڑ مچتی ہے، افراتفری مچتی ہے، تو پھر آدمی کچھ نہیں دیکھتا، نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے۔ یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ وہ حضور کے صحابی جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی احد میں وہ شہید ہو گئے۔ بعد میں حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں تمہیں پکار کے کہتا تھا کہ یہ میرے والد ہیں اور ایمان لے آئے ہیں، حضور کے صحابی ہیں، یعنی اس قدر بگدڑ مچ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 700 صحابہ کرام جو ہیں حضور کے ساتھ آنے والا، یہ افراتفری کی وجہ سے کچھ ادھر نکل گئے کچھ ادھر نکل گئے، اور صرف 70 صحابہ کرام ایسے تھے، 70 صحابہ کرام جنہوں نے حضور کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، کیونکہ جب یہ بگدڑ مچی تو ابو سفیان اور ہند نامی عورت جو ابو سفیان کی بیوی ہے، اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، انہوں نے پورا پریشر ڈالا کہ کسی طرح سے حضور کو قتل کر دیا جائے۔ لہذا سارا لشکر جو ہے اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ حضور کی ذات تھی۔ ان میں سے پھر 70 صحابہ کرام وہ جانثار تھے جنہوں نے حضور کو چاروں طرف سے حصار میں لے لیا، اور نبی کریم علیہ السلام درمیان میں تھے۔ ایک بڑی بہادر دلیر خاتون تھی جن کا نام افرا تھا، حضور کی صحابیہ تھی۔ انہوں نے حضور کی طرف اپنا چہرہ کر لیا اور اپنی پشت جو ہے وہ کفار کی طرف کی، تاکہ جتنے تیر حضور کی طرف چلائے جائیں تو وہ حضور کو تیر نہ لگے، وہ میری پشت پہ لگے جائیں۔ ایک حضور کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کا نام سنا ہے؟ ان کا نام ان کے چچا کے نام پہ رکھا گیا تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ 10 سال
حضور کی خدمت میں رہے، یہ نوعمر تھے، بچے تھے۔ ان کا نام ان کے چچا کے نام پہ رکھا گیا، جن کا نام تھا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حضور کے صحابی تھے، اور میدان احد کے اندر یہ حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ جو تیر آئے میرے جسم پہ لگے، حضور کی طرف نہ جائے۔ ایسا محبت کا جذبہ حضور کے ساتھ کہ جب غزوہ احد ختم ہوا تو ان کے جسم پر 80 زخم تھے، 80 تیروں کے زخم ان کے جسم پہ تھے۔ یہ 80 تیر وہ تھے جو حضور کی طرف چلائے گئے، لیکن صحابی رسول حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 تیروں کے زخم اپنے جسم پہ برداشت کی۔ پھر حضور نے اپنی تلوار مبارک فضا میں لہرائی۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا اس کو میں اپنی تلوار دوں گا۔ حضرت ابو دجانہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ جن کو حضور نے غزوہ احد میں اپنی تلوار عطا کی۔ انہوں نے کہا حضور میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ پوچھا اس کا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس سے جہاد و قتال کرو یہاں تک کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، یہ اس کا حق ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تلوار لہرائی، اور طلحہ نامی ایک شخص تھا جو کفار کی لشکر میں تھا، وہ حضرت ابو دجانہ کے سامنے آیا اور آپ نے تلوار کے ایک ہی بار سے اسے واصل جہنم کر دیا۔ یہ ابو دجانہ، یہ جو ابو سفیان کی بیوی ہے ہند، یہ بالکل ان کے ٹارگٹ پہ آ گئی، ہدف پہ آ گئی۔ بس ایک سیکنڈ کی بات تھی، اگر چاہتے تو ایک وار میں ہند کو قتل کرتے، لیکن انہوں نے اپنی تلوار کو واپس کھینچ لیا، اپنی تلوار کو واپس کر لیا۔ اس لیے کسی نے پوچھا کہ یہ تو آپ کے ٹارگٹ پہ تھی، آپ چاہتے تو ایک لمحے میں اسے قتل کر دیتے۔ انہوں نے کہا یہ تلوار کس کی ہے؟ یہ تلوار اس پہ چلے گی جو اسلام کے مقابل میں آئے گا، اسے میں تہہ تیغ کروں گا۔ لیکن چونکہ یہ تلوار حضور کی ہے اور حضور نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، اس تلوار سے نہ کسی عورت کو قتل کروں گا نہ کسی بچے کو قتل کروں گا۔ آج کہتے مسلمان دہشت گرد ہے، ذرا سوچئے، اسلام کی تلوار جب بھی اٹھی ہے دفاع میں اٹھی ہے یا ان لوگوں کے خلاف اٹھی ہے جو اسلام کے مقابل لڑنے کے لیے آئے۔ حضرت ابو دجانہ نے کہا یہ تلوار چونکہ حضور کی ہے اس لیے اس تلوار کو نہ کسی عورت پہ چلاؤں گا نہ کسی بچے پہ چلاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ احد کے اندر بہت سے ایسے واقعات پیش آئے جن میں سے یہ ایک اہم ترین واقعہ تھا، اور یہ اسلام کی تعلیم کا ذروہ اولیہ تھا کہ عورتوں کو جب جنگ ہوگی تو عورتوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بچوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، فصلوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور جو پھلوں والے باغات ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ لہٰذا یہ ابو دجانہ جو ہیں انہوں نے حضور کی تلوار لی اور اس کا حق ادا کیا۔ یہ جو افراتفری اور بھگدڑ مچی، اس میں 70 صحابہ کرام حضور کے ارد گرد بڑی انہوں نے اذیتیں برداشت کی، جن میں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ واحد صحابی ہیں جن کے جسم کے اوپر 80 تیروں کے نشان تھے، شدید زخمی تھے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں۔ اس بھگدڑ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی زخم مبارک آیا، آپ کے رخسار اقدس پر زخم آیا،
اور آپ کے دندان مبارک زخمی ہوئے اور خون بہا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر صحابہ کرام نے اپنا گھیرا جو ہے اسے اور مضبوط کیا، اور ان میں بڑے بڑے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ تاریخ کے صفحات پر آج بھی موجود ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضور کی جلیل القدر صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بنفس نفیس جب حضور زخمی ہوئے تو حضور کے پاس یہ حضرت زہرا پاک بھی فوراً پہنچ گئی، حضرت عائشہ صدیقہ بھی پہنچ گئی رضی اللہ، اور ایک سوتی ٹاکی لے کر، کپڑا تھا چھوٹا سا سوتی، اسے آگ میں جلایا گیا، اس کی راکھ جو ہے اس سے مرم پٹی کی گئی حضور کے زخم۔ اور اسی دوران قریش مکہ کے لشکر کے ایک آدمی نے، بلکہ بعض روایات میں تو اسی ابو عامر کا نام آتا ہے کہ اس نے ایک پہاڑی پہ اوپر چڑھ کے اعلان کیا ان قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا مسلمانوں تمہارے محمد تو قتل ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک جنگی چال تھی، جیسے جھوٹی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، جب کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے یا بلوہ ہوتا ہے تو اس موقع پہ ناجائز فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں، جھوٹی خبریں، بے پر کی افواہیں اڑاتے ہیں۔ یہ افواہ بڑی تیزی سے پھیل گئی احد میں کہ حضور تو شہید ہو گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام کے دلوں پر اس قدر اثر ہوا اس افواہ کا اور اس خبر کا کہ بعض صحابہ کرام نے تو اپنی تلواریں زمین پہ رکھ دی اور وہیں لیٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جب حضور کی خاطر ہی تو لڑنے کے لیے آئے ہیں، حضور کی آواز پر آئے ہیں، تو جب حضور ہی نہیں رہے تو پھر ہمارے لڑنے کا کیا فائدہ؟ یہ ایک بڑا دردناک منظر تھا احد کے میدان، اور یہ کافر جو ہیں انہوں نے ایسی تباہی مچائی کہ مسلمانوں کا باری بار کم نقصان ہوا۔ اسی کشمکش میں، گتھم گتھا ہونے میں 70 جلیل القدر صحابہ کرام احد میں شہید ہو گئے، 70 صحابہ، ان میں حضرت عبداللہ بن جحش، حضرت مصعب بن عمیر جو اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، یہ علم بردار تھے۔ ہر جنگ کے اندر ایک فوجی ایسا ہوتا تھا جس کے ہاتھ میں پرچم ہوتا تھا۔ احد میں جو پرچم ہے یہ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ یہ شدید زخمی ہو کے گرے، یہاں تک کہ جھنڈا نیچے گر گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ تو جب جھنڈا نیچے گرا تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو آواز دی، فرمایا کہ اے علی جلدی سے اس جھنڈے کو اٹھا لو، یہ جھنڈا آپ اٹھا لو۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم اس جھنڈے کو لے کر آپ نے فضا میں بلند کیا۔ جب مایوسی پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں معاذ اللہ، لہذا افراتفری مچ گئی، مسلمان ہمت ہار گئے۔ اسی کشمکش میں 70 صحابہ شہید ہوئے، یہاں تک کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جن کی شہادت کا تفصیلی تذکرہ جیسا کہ مسجد کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ نماز مغرب کے بعد اسی پیر کو شہادت سیدنا امیر حمزہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں، یہ حضور کے پیارے چچا، یہ غزوہ احد کے ہیرو تھے حضرت امیر حمزہ۔ ہر جنگ کا کوئی نہ کوئی ہیرو ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، حضور کے پیارے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب یہ غزوہ احد کے ہیرو تھے۔ ان کی شہادت اور ان کے تفصیلی حالات و واقعات انشاءاللہ پیر کے روز نماز مغرب کے بعد میں عرض کروں گا اسی مسجد میں۔ اور ایک صحابی تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور کو دیکھا کہ مولا علی حضور کو کندھوں پہ اٹھا کے پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا تو وہ ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا معاشر المسلمین، اور حضور کے غلاموں کیوں ہمت ہارے ہو، اٹھو، دلیر بنو،
تلواریں اٹھاؤ، میدان میں اترو۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نہ قتل ہوئے ہیں نہ شہید ہوئے ہیں، بحمد اللہ تعالی بنفس نفیس۔ میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا، مولا علی کندھوں پہ اٹھا کر حضور کو جبل احد کے اوپر چڑھ رہے تھے۔ بس اسی میں پھر مسلمانوں میں ہمت ہوئی، جذبہ پیدا ہوا۔ وہ جو تلواریں نیچے رکھی ہوئی تھی وہ پکڑ لیں اور نئے جذبے کے ساتھ میدان میں اترے، یہاں تک کہ کفار مکہ کی دوڑیں لگ گئی، وہ تلواریں پھینکنے لگے اور بھاگنے لگے، اور اللہ رب العزت نے اس عظیمت اور پریشانی کے بعد مسلمانوں کو ایسی فتح عطا فرمائی۔ اسی کشمکش میں ایک حضور کے نوجوان صحابی تھے جن کا نام حنظلہ تھا رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شادی تھی، اور جس رات غزوہ احد کے لیے حضور تیاری فرما رہے تھے یہ ان کی شب زفاف تھی، جسے ہمارے معاشرے میں سہاگ رات کہتے ہیں۔ یہ ان کی سہاگ رات تھی، اپنی بیوی کے پاس تھے۔ جب سحری کا وقت ہوا تو اعلان ہو گیا مدینہ شریف کی گلیوں میں کہ حضور نے بلایا ہے، نکلو جہاد و قتال کے لیے، لشکر اسلام روانہ ہونے والا ہے، جلدی پہنچو مسجد نبوی میں۔ سب صحابہ جمع ہونے لگے۔ جیسے ہی حنظلہ نے، جو اپنی بیوی کے پاس تھے، شب زفاف تھی، انہوں نے فوراً جنگی لباس پہنا اور اسلحہ زیب تن کیا۔ جب جانے لگے تو بیوی نے دامن پکڑ لیا۔ بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور کی طرف سے بلاوا آ گیا، اب میں جہاد و قتال کے لیے جا رہا ہوں۔ اب بیوی کہنے لگی اگر تم نے جہاد و قتال ہی کرنا تھا تو پھر شادی کیوں کی ہے؟ اور پھر شہادت، جہاد، قتال کے بڑے موقع ملیں گے، ابھی تو ہم جوان ہیں، ہماری شادی کی پہلی رات ہے، ہماری کچھ خواہشات ہیں، کچھ تمنائیں ہیں، لہٰذا اگر تم نے سب کچھ یہ کرنا تھا تو پھر شادی کیوں کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں، اپنا سہاگ قربان کر سکتا ہوں، سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، اور تجھ جیسی 70 حسینائیں اگر مل جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میری طرف دیکھو، میں کتنی حسین عورت ہوں، تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا 70 حسین عورتیں بھی ہوں تو میں جب آقا کا بلاوا آ گیا تو پھر میں حضور کی بات پر عمل کرتے ہوئے اسی وقت جاؤں گا۔ بیوی نے کہا میں تیرا امتحان لے رہی تھی، وہ بھی حضور کے صحابیہ تھی۔ انہوں نے کہا میں تیرا امتحان لے رہی تھی، شکر ہے، جاؤ اللہ کے سپرد، اور میں دعا کرتی ہوں کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی کریم پہ قربان ہونے کا موقع دے دے، تیری یہ خواہش پوری ہو۔ اب میاں بیوی میں جو تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم ہو چکے تھے، ان پہ غسل فرض تھا، لیکن غسل نہیں کیا۔ میاں بیوی ملے، زفاف، سب کچھ معاملات ہوئے، مگر غسل نہیں کیا، اس لیے کہ اگر غسل پانی بھروں گا، اس زمانے میں یہ موٹر پمپ تھوڑے ہی تھا کہ بٹن دبائیں گے پانی چلے گا، وہ تو پانی بھر کے لانا پڑتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پانی بھر کے لاؤں گا، غسل کروں گا، اتنی دیر میں اگر لشکر روانہ ہو گیا تو میں تو پیچھے رہ جاؤں گا۔ اتنا بھی برداشت نہیں کیا کہ جو غسل فرض ہے، غسل جنابت، وہ غسل ہی کر لوں، وہ بھی نہیں کیا۔ گئے اور لشکر میں تیار ہو کے شامل ہو گئے، حضور کا لشکر روانہ ہو رہا تھا، یہ احد میں شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو 70 شہداء، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 70 شہید ہوئے، سب کی لاشیں جمع کی گئی نماز جنازہ کے لیے۔ حضور سے صحابہ نے کہا حضور سب کی لاشیں موجود ہیں، مگر ایک نوجوان صحابی جس کی کل شادی تھی اور رات سہاگ کی تھی، اس کی لاش نہیں مل رہی، باقی 69 لاشیں موجود ہیں، 17ویں لاش ہی نہیں مل رہی۔ میرے آقا نے یوں کر کے دیکھا، یوں کر کے دیکھا،
تو حضور نے فرمایا وہ دیکھو ملائکہ ایک تخت پر حنظلہ کو غسل دے کر لا رہے ہیں، غسل دے کے لا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ فرشتوں نے غسل دیا ہے اور اس کی لاش آ گئی ہے، جا کے اٹھا کے لے آؤ۔ صحابہ دوڑے کہ حضور نے فرمایا فرشتوں نے غسل دیا ہے اور تخت پہ لے کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے گیسوئے مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ غسیل الملائکہ، فرشتوں نے غسل دیا، ان کی شب زفاف تھی، ان پہ غسل فرض تھا، واجب تھا۔ غسل اس لیے نہیں کیا کہ لشکر اسلام روانہ ہو گیا تو میں پیچھے نہ رہ جاؤں، اتنی بھی تاخیر برداشت نہیں کی۔ پھر رب نے ان کی شہادت کو ایسے قبول کیا کہ غسل دینے کے لیے ملائکہ کو بھیجا۔ یہ احد کے وہ شہید ہیں جن کو کہتے ہیں غسیل الملائکہ۔ پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے اور ان کا مزار شریف چائنا کے اندر ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 صحابہ جن کو حضور نے جنت کی بشارت۔ غزوہ احد کے اندر یہ تیر چلاتے تھے، حضور انہیں تیر پکڑاتے تھے، یہ تیر چلاتے تھے، اور حضور اتنے خوش ہوئے کہ حضرت سعد کو دیکھ کر، ان کی تیر اندازی کو دیکھ کر، ان کے جہاد و قتال کی کیفیات کو دیکھ کر، میرے آقا رحمت کائنات ناطق وحی رسول الثقلین اتنے خوش ہوئے، فرمایا فداک ابی و امی یا سعد، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، میرے ماں باپ تجھ پہ۔ یہ پوری کائنات حضور کے لیے یہ لفظ استعمال کرتی ہے، فداک ابی و امی یا سعد، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ یہ غزوہ احد کا عظیم سپوت اور مجاہد سعد ابن ابی وقاص، جن کو آمنہ کے لال نے فرمایا اے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ یہ غزوہ احد اسلام کا ایک بڑا عظیم واقعہ ہے۔ انشاءاللہ پیر کو، جیسا کہ مسجد کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ اب کہ یہ محفل جو ہے مغرب سے عشاء تک ہوگی، اور جو وقت بھی بچا، وقت مختصر ہوتا ہے، ثنا خان بھی ہمارے ماشاءاللہ کافی ہوتے ہیں، تو جتنا وقت بچا اس میں میں کوشش کروں گا کہ اس دن میں شہادت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ غزوہ احد کے ہیرو ہیں اور ان کی شہادت بڑی دردناک تاریخ، آپ تاریخ اسلام کھولیں گے نا تو جہاں 15 شوال، یہ کل پرسوں کا دن جو گزرا ہے 15 شوال، یہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو ہماری چونکہ ماہانہ محفل ذکر تیسرے پیر کو ہوتی ہے تو محفل بھی اسی موقع پہ یوم شہادت سیدنا امیر حمزہ بنایا جائے گا انشاءاللہ۔ تفصیلی حالات و واقعات اور غزوہ احد کی جو باتیں چند رہ گئی ہیں انشاءاللہ اس پر بھی اسی دن بات ہوگی۔ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا، یہ سورہ آل عمران کے اندر غزوہ احد کے تفصیلی واقعات ہیں، خاص طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 ہے، 152 نمبر آیت، اس پر درس قرآن بھی ہوگا اور تفصیلی واقعات بیان کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا